تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ کرام، اساتذہ کرام اور میرے تعلیمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ضروری مسئلہ قرآن پاک کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسی تقریر، ایک ایسی بات، ایک ایسا مسئلہ، ایک ایسا وعظ جس کو 1,24,000 انبیاء کرام نے کیا۔ وہ مسئلہ کتنا اہم ہوگا جس کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ وہ بات کیوں نہ اہم ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، پھر ایک نبی نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش آئے۔ جس مسئلے کے لیے وہ مقدس حضرات آئے تھے وہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جس مسئلے کے لیے ہر نبی کو پتھر مارے گئے، ہر پیغمبر کو اس کے گھر سے نکالا گیا، ہر نبی کو برا کہا گیا، ہر نبی کو گالیاں دی گئی، ہر نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے جائے، ہر نبی کو اذیتیں دی جائے، اور اس کے بعد بھی وہ پیغمبر اس مسئلے کو نہ چھوڑے۔ معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ساری خدائی میں اس سے اہم مسئلہ کوئی نہیں۔ جس مسئلے کے لیے پہلے نبی بھیجے گئے اور ان انبیاء کو ان کے گھروں سے نکالا جائے، ان انبیاء کو پتھر مارے جائے، ان انبیاء کو برا کہا جائے، لیکن پیغمبر اذیتیں اٹھا کر تخت دار پر لٹک جائے، جیلوں میں جا کر گھروں سے نکل کر اس سلسلے کو نہ چھوڑے۔ معلوم ہوا کہ اس خدا کی خدائی میں اس سے اہم مسئلہ کوئی نہیں، اور وہ مسئلہ ہے مسئلہ توحید۔ میں اس موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، ہم زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہم زبان سے تو محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم توحید کے قائل ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ توحید پر عمل کرنا ضروری ہے، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ توحید کے بغیر چھٹکارا نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے عمل اور عقیدے میں توحید کی وہ روح باقی نہیں رہی جس کا تقاضا پیغمبروں نے کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب لوگ شرک کریں گے اور ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شرک مکڑی کے جال سے زیادہ باریک اور بے آواز ہوگا۔ لوگ شرک کریں گے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ ہم نے تو صرف یہ سمجھا ہے کہ شاید اسی کو شرک کہتے ہیں کہ ایک پتھر کی مورت ہو اس کو خدا کہا جائے، ایک پتھر کی مورت ہو اس کو مشکل کشا کہا جائے، ایک پتھر کی مورت ہو اس کو حاجت روا کہا جائے، ایک پتھر کی مورت ہو اس کو رب کہا جائے، ایک پتھر کی مورت ہو اس کو سجدہ کیا جائے۔ صرف یہ شرک ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو پہلے لوگ مورتیوں کو پکارتے تھے، آج بھی پکارا جا رہا ہے۔ پہلے ولیوں کو پکارا جاتا تھا، آج بھی پکارا جا رہا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو تو وہ کہتے ہیں یہ ولی کا منکر ہے، یہ نبی کا منکر ہے، یہ نبی کا گستاخ ہے، یہ ولی کا گستاخ ہے، یہ نبی کو نہیں مانتا، یہ ولی کو نہیں مانتا۔ پہلے کوئی پیغمبروں کا گستاخ نہیں کہتے تھے، کوئی مورتیوں کا گستاخ نہیں کہتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جو شرک آج کے زمانے میں ہے اس سے بڑا شرک کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ مشرک خدا کو مانتے تھے۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكَبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ مکے کے مشرک شرک کرتے تھے، لیکن جب وہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے اور دریا کے درمیان جا کر ان کی کشتی ڈوبنے لگتی تو وہ کہتے اے اللہ تیرے سوا اس کشتی کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكَبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔
چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ کشتی سے بچ جاتے تو پھر سے اپنے بتوں میں مشغول ہو جاتے، پھر سے اپنے بتوں کی پرستش کرتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کس نے بچایا تھا؟ اس کے زمن میں ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں، یہ علماء دیوبند جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، یہ اولیاء کو نہیں مانتے۔ میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اولیاء کو ماننے کا یہ طریقہ ہے کہ ان کو سجدہ کیا جائے؟ کیا اولیاء کو ماننے کا یہ طریقہ ہے کہ ان کو مشکل وقت میں پکارا جائے؟ اگرچہ نبی اور ولی کو پکارنا جائز ہوتا تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا تھا۔ حضرت اگر کسی ولی اور نبی کو پکارنا جائز ہوتا تو پیغمبر علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کہتے، اے نوح علیہ السلام تو میرا باپ دادا ہے، تو مجھے بچا۔ اے آدم علیہ السلام تو مجھے بچا۔ اے زکریا علیہ السلام تو مجھے بچا۔ اے شیز علیہ السلام تو مجھے بچا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا تھا؟ قرآن کا 17واں پارہ کھلو، قرآن کہتا ہے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، رات کا اندھیرا ہے، پانی کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر فرمایا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے سوا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر ہے، اور اگر پیغمبروں کو پکارنا جائز ہوتا تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ان سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کو پکارتے، ان کی قبروں کو پکارتے۔ تو معلوم ہوا کہ پیغمبروں نے اللہ کو پکارا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو پکاریں مشکل وقت میں، اور اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس اشعار کے ساتھ کرتا ہوں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔